زیارت کے علاقے کچمانگی فیز 3 میں پولیس نے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا۔ فائرنگ کے شدید تبادلے میں 15 فتنہ الخوارج مارے گئے، کئی پولیس اہلکار بھی شہید۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کے حملے کی مذمت، شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا، ماتھے کا جھومر قرار دے دیا۔ زیارت واقعے کے خلاف شہریوں کا قومی شاہراہ پر شدید احتجاج۔ ATF اور SOW کے ونگز علاقے میں ریز کیے گئے اور فتنۃ الخوارج کے جو موجود دہشت گرد تھے ان کے خلاف کلیئرنس آپریشن لانچ کیا گیا۔ اس کلیئرنس آپریشن کے دوران فتنۃ الخوارج کے جو 15 دہشت گرد ہیں وہ جہنم واصل ہوئے ہیں۔ زیارت میں فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف کلیئرنس آپریشن مکمل۔ FC پولیس اور CTD نے مشترکہ کلیئرنس آپریشن کامیابی سے مکمل کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے معاون خصوصی شاہد رند کے مطابق DSP سمیت 8 پولیس اہلکار دشوار گزار پہاڑی راستوں سے بحفاظت تھانہ کاج پہنچ گئے۔ کانسٹیبل رضوان کو بحفاظت بازیاب کرا لیا گیا۔ گورنر بلوچستان کا وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ، امن و امان کی صورتحال پر گفتگو۔ ہنہ اڑک دہشت گرد حملے کی سنگینی کے پیش نظر فوری اقدامات پر زور، جان و مال کے تحفظ کے لیے فیصلہ کن کارروائی ناگزیر قرار دے دی۔ دہشت گردی کے خلاف مؤثر کارروائی جاری رکھنے کے عزم کا اظہار، امن و استحکام کی بحالی کے لیے مشترکہ اقدامات تیز کرنے پر اتفاق۔ کراچی میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے کالعدم تنظیم BLA کے 2 تربیت یافتہ دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ ملزمان دہشت گرد تنظیم کے کمانڈر ساجد بلوچ اور بشیر زیب کی ہدایت پر کراچی میں مقیم تھے، حساس تنصیبات کی معلومات فراہم کرتے تھے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف دہشت گردی کا نیٹ ورک بنانے کے لیے بھی سرگرم تھے۔ ملزمان نے ریکی اور کمیونیکیشن کی ٹریننگ حاصل کی ہوئی ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی DIG CTD SSP CTD اور پوری ٹیم کو شاباش۔ مشترکہ آپریشن میں تعاون پر وفاقی حساس اداروں کی پیشہ ورانہ معاونت کو سراہا۔ ضیاء لنجار نے وفاقی اداروں اور سندھ پولیس کے مؤثر تعاون سے دہشت گرد عناصر کے عزائم ہر صورت ناکام بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ خیبر پختونخوا میں 6 ماہ کے دوران 182 دہشت گرد اور اشتہاری ملزمان مارے گئے۔ CTD نے 14 انتہائی اہم کمانڈر سمیت 504 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ رواں سال پولیس پر 294 حملے ہوئے، 122 اہلکار اور افسران شہید ہوئے، 175 زخمی ہوئے۔ دہشت گردوں کے 341 ڈرون حملوں کو ناکام بنایا گیا۔ پولیس نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ بھارت کے سنتاس معاہدے سے متعلق اقدامات سے جنوبی ایشیا کے اسٹریٹجک استحکام کو شدید خطرات لاحق ہو گئے۔ پاکستان کی سیاسی قیادت بھارت کی آبی جارحیت کے خلاف یکزبان ہو گئی۔ ہر قیمت پر سنتاس معاہدے کا دفاع کرنے کا اعلان۔ معاہدہ پاکستان کی آبی، غذائی توانائی اور قومی سلامتی کا معاملہ قرار دے دیا۔ پاکستان کی زراعت اور معیشت کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش ناکام بنانے کا عزم۔ بھارت کی آبی جارحیت پر پاکستان میں آبی وسائل بڑھانا ضروری ہو گیا۔ ماہرین کے مطابق سنتاس معاہدے کی افادیت و سالمیت برقرار رکھنے کے لیے سفارتی ذرائع استعمال کرنے اور انڈس واٹر کمیشن کو بنیادی پلیٹ فارم برقرار رکھنا ہوگا۔ بھارت کے غیر قانونی اقدام پر پاکستان کو ورلڈ بینک، دوست ممالک اور بین الاقوامی برادری کے ساتھ فعال طور پر رابطہ قائم رکھنا چاہیے۔ ماہرین کا سنتاس معاہدے اور بین الاقوامی قوانین کے تحت قانونی طریقہ کار کے ذریعے حقوق کا تحفظ جاری رکھنے پر زور۔ پاکستان اور قرغیزستان کے صدور کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات۔ قرغیزستان سے دوستانہ اور برادرانہ تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک میں تجارت کے فروغ کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ صدر زرداری کا خطاب، امن اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنا وقت کا تقاضا قرار دے دیا۔ قرغیزستان پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ صدر صادر جیاپاروف کا اظہار خیال، پاکستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے اور کاسا 1000 منصوبے پر مؤثر عمل درآمد کے لیے عزم کا اظہار۔
وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس کچھ دیر میں ہوگا۔ قومی نوعیت کے اہم فیصلے متوقع، مجموعی معاشی، سیکیورٹی اور سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے مطابق معاشی اشاریے مثبت رجحان ظاہر کر رہے ہیں۔ حکومتی پالیسیوں کی بدولت مالیاتی نظام پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا۔ بینکاری کا شعبہ معاشی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ روایتی بینکاری کو ڈیجیٹل بینکاری میں تبدیل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ کا پاکستان بینکنگ سمٹ سے خطاب۔ موجودہ حکومت کا قرضوں پر انحصار مزید بڑھ گیا۔ وفاقی حکومت کے پہلے 2.25 سال میں قرضوں میں 17,139 ارب روپے کا اضافہ۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی، ان کی صاحبزادی، بہو، داماد اور کمسن نواسی کی نماز جنازہ قم کی جمکران مسجد میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں لاکھوں افراد کی شرکت۔ نماز جنازہ کے دوران ہر آنکھ سے اشک بہہ نکلے۔ جمکران مسجد میں آیت اللہ خامنائی کی نماز ادا کرنے کی یادگار ویڈیو جاری کر دی گئی۔ ایران کا آیت اللہ خامنائی کے قتل کے ذمہ دار عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا اعلان۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف کا کہنا ہے کہ ایران شکست کھائے گا اور نہ ہی ڈیڈ لاک کا شکار ہوگا۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ ایران بدستور مضبوطی اور استقامت کے ساتھ قائم ہے۔ Gotten concessions. Now they have to hold those concessions, but there'll be no nuclear weapon. Iran cannot have a nuclear weapon. I'm not looking for regime change, although this is regime change. The first regime is gone. The second regime is gone. And I think the third regime is more reasonable, but we'll find out. امریکہ ایران میں رجیم تبدیل کرنے کا خواہش مند نہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تہران کے ساتھ ڈیل پہلی ترجیح قرار دی تھی۔ ایران کے معاملے پر اچھی پیش رفت ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ واضح کیا کہ ایران کو کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ایران کی فوجی صلاحیت کو بری طرح کمزور کر دیا۔ ایران کے پل 1 گھنٹے میں تباہ کر سکتے ہیں۔ آبنائے ہرمز میں 2 آئل ٹینکرز پر حملے۔ امریکی حمایت یافتہ راستے کے استعمال پر نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق بار بار وارننگ نظر انداز کرنے پر ٹارگٹ کیا گیا۔ رائٹرز کے مطابق آئل ٹینکرز قطری اور سعودی پرچم بردار تھے۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے تجارتی جہازوں پر 2 میزائل داغے۔ دونوں جہازوں کو شدید نقصان پہنچا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ فرانسیسی صدر کے دورہ شام کے دوران دمشق میں متعدد دھماکے، آگ بھڑک اٹھی۔ ایمینوئل میکرون کا قافلہ گزرنے سے کچھ دیر پہلے دھماکہ ہوا۔ کوئٹہ بار ایسوسی ایشن کا ہنہ اوڑک دہشت گردی واقعے کے خلاف عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ۔ دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ صدر کوئٹہ بار اورنگزیب کا حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے عوام کے جان و مال کا تحفظ ہر قیمت پر یقینی بنانے کا مطالبہ۔ الیکشن کمیشن میں اسلام آباد بلدیاتی انتخابات کیس۔ وزارت داخلہ نے ٹاؤن کارپوریشنز کی حدود اور یونین کونسلز کی تعداد کی سمری وزارت قانون کو بھجوا دی۔ الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت کو منظوری کے لیے 2 ہفتے کی مہلت دے دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھنے کے الزامات اڈیالہ جیل حکام سے رپورٹ طلب کر لی۔ علیمہ خانم اور مبشرہ مانیکا کی درخواستوں پر 10 صفحات کا تحریری حکم جاری۔ نیب پروسیکیوٹر نے بانی کو قید تنہائی میں رکھنے کے الزامات جھوٹے قرار دے دیے۔ بتایا گیا ایسے الزامات سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے لگائے گئے۔ عدالتی حکم نامے کے مطابق قید تنہائی اور خلاف قانون سلوک کے سنگین الزامات نظر انداز نہیں کر سکتے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو قید تنہائی کی سزا بالکل نہیں دی گئی۔ پنجاب میں غیر رجسٹرڈ نجی اسکولوں کے خلاف کارروائی مزید تیز کرنے کا فیصلہ۔ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے مزید 213 نجی اسکول سیل کرنے کی سفارش کر دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ارکان پنجاب اسمبلی سے عوامی مسائل کے حل، امن و امان کی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ سانحہ کانہا کے دکھی والدین سے اظہار تعزیت اور بچوں کے لیے خصوصی دعا۔
وزیر اعلیٰ پنجاب نے ارکان صوبائی اسمبلی کو اپنے اضلاع میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھرپور تیاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا گندم کی ذخیرہ اندوزی اور مصنوعی قلت کا سخت نوٹس، آٹے کی قیمتوں میں استحکام کے لیے بلا امتیاز کارروائی کا حکم دے دیا، گندم کی ذخیرہ اندوزی برداشت نہ کرنے کا اعلان۔ سونے کی قیمت میں مزید کمی، 2500 روپے سستا ہو کر فی تولہ 4,34,936 روپے پر آ گیا۔ عالمی مارکیٹ میں $25 کی کمی سے فی اونس سونے کی قیمت $4,125 ہو گئی۔ لاہور پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے پیٹرول کی سپلائی متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ صدر پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے شہر میں پیٹرول کی سپلائی کی صورتحال تشویشناک قرار دے دی۔ سعودی عرب نے تیل کی قیمت میں بڑی کمی کا اعلان کر دیا۔ بلومبرگ کے مطابق سرکاری کمپنی آرامکو آئندہ ماہ ایشیا کے لیے عرب لائٹ خام تیل کی قیمت $11 فی بیرل کم کرے گی، جس سے یہ علاقائی معیار سے $1.5 فی بیرل رعایت پر دستیاب ہوگا۔ افغانستان دہشت گردی کے ساتھ ہائی ٹیک منشیات کی اسمگلنگ کا بھی مرکز بن گیا۔ ازبک فورسز نے افغانستان سے ڈرون کے ذریعے منشیات اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی۔ ازبک فورسز نے ڈرون کو قبضے میں لے کر 2 کلو سے زائد افیون ضبط کر کے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا۔ طالبان رجیم میں افغانستان میں بدترین سیکیورٹی صورتحال پڑوسی ممالک کے لیے سنگین خطرہ بن گئی۔ امریکی جریدے یوریشیا ریویو کے مطابق دہشت گرد تنظیمیں افغان سرزمین سے سرگرم ہیں اور پڑوسی ممالک کے لیے مسلسل خطرات پیدا کر رہی ہیں۔ پاکستان، چین، روس اور ایران نے افغان سرزمین سے دہشت گردی پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یوکرین کے ڈرونز نے روس کے زیر قبضہ بحیرہ ازوف میں ایندھن لے جانے والے ٹینکروں، کیرچ میں واقع ایک فیول ٹرمینل اور روس کے 2 S-4 فضائی دفاعی نظاموں پر حملہ کر دیا۔ ٹرمپ کارڈ کام آیا نہ فیفا کا فیصلہ، بیلجیم نے امریکہ کو فیفا ورلڈ کپ سے باہر کر دیا، بآسانی 1 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دے دی۔ میچ میں امریکی ٹیم ریڈ کارڈ دکھائے جانے والے کھلاڑی بیلوگن کے ساتھ میدان میں اتری تھی۔ بیلجیم کا کوارٹر فائنل میں اسپین سے مقابلہ ہوگا۔ فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں کرسٹیانو رونالڈو کا جادو نہ چل سکا، اسپین نے 1-0 سے شکست دے کر پرتگال کو ایونٹ سے باہر کر دیا۔ میچ کا فیصلہ کن گول انجری ٹائم میں اسپین کے میکائل میرینو نے اسکور کیا۔ ورلڈ کپ میں اسپین کے خلاف میچ کرسٹیانو رونالڈو کا آخری انٹرنیشنل میچ ثابت ہوا۔ وہ شکست کے بعد جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور گراؤنڈ میں آبدیدہ ہو گئے۔ فینس نے کھڑے ہو کر ان کا شکریہ ادا کیا، مخالف کھلاڑی بھی دلاسا دیتے رہے۔ اسپین اور بیلجیم کے فینس نے امریکہ اور اپنے ملکوں میں پری کوارٹر فائنل کی جیت کا خوب جشن منایا۔ ڈیلس اسٹیڈیم کے 12 اسپینش فینس نے ڈانس کر کے پرتگالی فینس کو چڑھایا۔